شکریہ تمام لوگوں کا شریک ہونے کا. ہم پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں. تلمیذ بہن آج ہماری صدر ہیں، تو جس ترتیب سے لوگ آئے تھے اس ترتیب سے میں ان کو دعوت خطاب دوں گا. سب سے پہلے سید حسن زیدی صاحب. حسن زیدی صاحب. جی، سب سے پہلی تو میں یہ بڑے فخر سے بتانا چاہتا ہوں کہ حفیظ جالندھری صاحب سے میں تقریباً اپنی طالب علمی کے زمانے میں، جو ہمارے پڑوس میں ہی رہا کرتے تھے راولپنڈی میں، تو ان سے گاہ بگاہ ملاقات ہوتی رہتی تھی اور ان کی باتوں سے ہم بڑا لطف اندوز ہوتے تھے. تو ہمیشہ بہت شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے، اور ہمیشہ میں کیونکہ سائیکل پہ جایا کرتا تھا تو باہر کھڑے ہوتے تھے تو سائیکل کا وہ ہینڈل پکڑ کے کافی باتیں وہیں شروع ہو جاتی تھی. پھر مجھے چائے بھی پلاتے تھے، اور بعد میں ہم نے ان سے ایک مشاعرے کی صدارت بھی کالج میں کروائی اور انعام بھی ان سے حاصل کیا. لیکن ایک شعر ہمیشہ وہ پڑھا کرتے تھے جب بھی ان سے بات ہوتی تھی، اور خاص طور پر وہ کہتے تھے، علی بچہ کہتے تھے مجھے، کیونکہ ہمارا تعلق علی گڑھ سے تھا، تو ایک شعر ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ علی گڑھ میں مشاعرہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور وہاں کافی لطیفے بھی ہوتے تھے اور ووٹنگ بھی ہوتی تھی. تو میں نے اپنی اس سے ظاہر شاعری سے محظوظ کیا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ساری صبح ہو جاتی تھی اور میں کلام پڑھتا رہتا تھا. بہرحال ان کی بڑی محبت اور شفقت رہی، اور اس کے بعد تو وہ لاہور چلے گئے تھے، پھر ان سے تعلق ختم ہو گیا. تو وہ تقریباً 1900 میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد 1982 میں ان کا انتقال ہوا تھا لاہور میں. اور جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے تو وہ شاعر، فطری شاعر کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ وہ فطرتاً شاعر تھے. اور کیونکہ ان کی ویسے کوئی زیادہ تعلیمی وہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے شاعری میں اپنا کافی نام کمایا. اور وہ شعری کارنامہ جس نے ان کو زندہ جاوید بنایا وہ شاہنامہ اسلام ہے. فارسی میں تو شاہنامہ فردوسی اور مثنوی مولانا روم جیسی بلند پایہ نظمیں موجود ہیں. مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا حالی نے اس پر اظہار افسوس کیا ہے کہ اردو میں کوئی بلند پایہ مثنوی موجود نہیں. شاہنامہ اسلام کی اشاعت سے یہ اعتراض کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ دور ہو گیا. تاریخی واقعات کو نظم کرنا، اور خاص طور پر ایسے واقعات کو جن سے مذہب کا تعلق ہو اور جن سے کسی قوم کے جذبات وابستہ ہوں، بہت دشوار کام ہے. کسی واقعے کے بیان میں اصلیت سے سرمو انحراف ہو تو قارئین کی برہمی کا باعث ہو سکتا ہے، اور انحراف نہ ہو تو دلکشی پیدا نہیں ہوتی. حفیظ جالندھری نے اس طویل نظم میں واقعات بے کم اوقات بیان کیے ہیں، مگر طرز نگارش ایسا ہے کہ دلکشی میں کمی نہیں آئی. اہل نظر کو اعتراف کہ خشکی اور نثریت اس نظم سے کوسوں دور ہے. نظم میں بے شمار ایسے مقام ہیں جن سے قاری کے جوش ایمانی کو تحریک ملتی ہے اور اس کے دل میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے. حفیظ جالندھری نے غزلیں بھی کہیں، مگر یہ روایتی انداز کی ہیں. انہوں نے نظمیں بھی لکھی، اور میں نظموں کے کئی مجموعے شائع ہوئے، مثلا نغمہ راز اور سوز و ساز. نظموں میں فلسفیانہ گہرائی تو نظر نہیں آتی، لیکن اسلوب نگارش جازب نظر ہے. تو بس اتنا ہی میں ان کے بارے میں کہہ رہا. کچھ شعر اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے سنا دیتا ہوں، تو جو بڑے مشہور بھی ہیں. ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. اور دیکھا جو کھا کے تیر دب کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یارب، میرا اپنا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں. وفا جس سے کی بے وفا ہو گیا، جسے بت بنایا خدا ہو گیا. کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا.
हम ही हम ही में थी न कोई बात, याद न तुमको आ सके। हम ही में थी न कोई बात, याद न तुमको आ सके। तुमने हमें भुला दिया, हम न तुम्हें भुला सके। ये मुलाकात मुलाकात नहीं होती है, बात होती है मगर बात नहीं होती है। हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न उर्दू न हिंदी न हिंदुस्तानी। इलाही एक गमे रोजगार क्या कम था, कि इश्क भेज दिया जान मुब्तला के लिए, इश्क भेज दिया जान मुब्तला के लिए। मुझसे क्या हो सका वफा के सिवा, और मुझको मिलता भी क्या सजा के सिवा। बहुत अ, मेरी मजबूरियां क्या पूछते हो, कि जीने के लिए मजबूर हूं मैं। दिल लगाओ तो दिल दिल लगाओ तो लगाओ दिल से दिल, दिल लगी अच्छी नहीं। दिल लगाओ तो लगाओ दिल से दिल, दिल लगी अच्छी नहीं हो। किस मुंह से कह रहे हो हमें कुछ गरज नहीं, किस मुंह से तुमने वादा किया था निभा का। वाह। रंग बदला यार ने वो प्यार की बातें गई, वो मुलाकातें गई वो चांदनी रातें गई। दिल को खुदा की याद तने भी दबा चुका, कब वक्त फिर भी चैन ना आए तो क्या करूं। बस मेरे ख्याल है इतने शेर तो बहुत है उनके, पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है काफी है। और शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई। हसन भाई के बाद मेरे पास नाम है बशीर भाई आपका। अच्छा, मैंने अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, जी फरमाइए। हाँ, मैंने म्यूट नहीं किया था इसलिए कि एक तो हमारे घर में बिल्कुल खामोशी है, मैं ही अकेला रूम में हूँ। दूसरा, फिर मुझे अनम्यूट करना मुश्किल होता था, तो मैंने अनम्यूट नहीं किया। अच्छा, तो फिर एक मरतबा अस्सलाम वालेकुम। और मैंने आज तो बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की, देखा नहीं, बहरहाल दो चार बातें कुछ हाफिजे में रह गई, मजमून कुछ पढ़ा था, तो वो उसमें उनकी शायरी के बारे में तो कुछ बातें याद नहीं है। शायद अहमद देहलवी का एक मजमून शायद इनके बारे में था, जिसका आखिरी जुमला मुझे कुछ याद रह गया। वो बहुत ज्यादा तारीफ में भी नहीं था, मगर कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा कि हफीज साहब हम लोगों को कभी तकलीफ देना नहीं चाहते थे, हमें अपने पास कभी दावत में नहीं बुलाया। ये जुमला मुझे याद है, पता नहीं इसमें तारीफ है या थोड़ा सा उनका उनकी आदत पे तंज है। दूसरा भी एक दो बातें हैं। और हाँ, ये जैसे अभी तो मैं जवान हूँ बहुत, मैं भी सुनता तो मुझे भी अच्छा लगता है। और मुझे बस इतना याद है कि मेरी माँ जो फौत हो चुकी और उस वक्त भी बड़ी उम्र में थी जब वो सुनती थी इनका। अभी तो मैं जवान हूँ, बड़े गौर से सुनती थी, और मैं देखता था कि उनकी आंखों में आंसू भी आते थे थोड़ा ये सुनते हुए। वो बुढ़ापे की तरफ जा रही थी या बूढ़ी हो गई थी उस वक्त। तो बस ये दो तीन बातें हफीज जालंधरी की शायरी से या उनकी शख्सियत से याद हैं। और भी हाँ, और भी ये याद है कि वो एक कहीं किसी का किस्सा पढ़ा था, ये पर्सनल चीजें बता रहा हूँ उनकी शायरी की नहीं, कि वो कहीं जा रहे थे, दूसरे शोरा हजरात भी साथ थे, और इनको बिजनेस क्लास में या उस जमाने में फर्स्ट क्लास में रेल का टिकट मिला था। तो दूसरे जो साथ में बैठे थे, जोश साहब या कोई और, बुला रहे थे आओ भैया आके बातें करें। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं अपनी इस फर्स्ट क्लास से तुम्हारी तरफ थोड़ी आऊंगा, मैं सो रहा हूँ इस वक्त। तो ये दो बातें उनकी मुझे याद आ रही हैं पर्सनल। बस इतना ही है। आज तो मैंने कुछ उनका ज्यादा पढ़ा भी नहीं, शायरी उनकी और गजल या नज़में। और हाँ, शाहनामे इस्लाम का तो खैर मशहूर सबको, आपने सैयद हसन सैदी साहब ने बड़े अच्छे शेर शेर भी पढ़े, उसका जिक्र भी कर दिया। शुक्रिया, मुझे यही अर्ज करना था। अस्सलाम वालेकुम।
بہت شکریہ بشیر بھائی. بشیر بھائی کے بعد میرے پاس نام ہے صوفیہ ضمیر صاحبہ آپ کا. السلام علیکم. آم، میں نے ان کا شاہنامہ اسلام کا موازنہ پڑھا حال ہی کی مثنوی سے، اور مجھے کافی انٹریگنگ لگا کہ آم، لیکن میں نے اس کا انتخاب اس لیے نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ لگا کہ حالی کے اشعار زیادہ اچھے تھے. حفیظ جالندھری کے اشعار جو تھے وہ مجھے تھوڑے خشک لگے، اور آم، ایسا لگا کہ ان کے اندر شاید ان کی ایک نیچرل اس کے اندر جو شاعری کی خوبی نہیں تھی صرف، اور شاید ان کے اندر اتنی زیادہ ہسٹورک ایکوریسی بھی نہیں تھی. تو پہلے میں نے سوچا اس پہ لکھوں، لیکن پھر یہ ایک مضمون لکھا تھا ان کی ابھی تو میں جوان ہوں پر شاید پہلے بھی پڑھا تھا. تو یہ مضمون تیار تھا، اس پہ کوئی محنت نہیں کرنی تھی، تو میں نے کہا کہ حفیظ جالندھری کا ذکر ہو اور اس ان کے شہرۂ آفاق کلام کے بارے میں تفصیلی بات نہ ہو تو پھر یہ انصاف نہیں ہوگا. تو حفیظ جالندھری کی جو مین خدمات ہیں وہ شاہ نامہ اسلام ہے، قومی ترانہ ہے، اور ان کی یہ نظم یا گیت جسے آپ کہہ لیں یہ ہے. اور پھر انہوں نے کچھ بچوں کے لیے بھی کام کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ میں تو انہیں اسی کے حوالے سے جب ان کا نام آتا ہے تو میرے ذہن میں ابھی تو میں جوان ہوں کا ہی ذکر آتا ہے. تو میں آپ کو یہ کلام پڑھ کے سناتی ہوں. کلام نہیں پڑھ کے سناتی ہوں، اس کے بعد میں اپنا لکھا ہوا مضمون پڑھ کے سناتی ہوں. شاید تو کلام اور ایسا کلام جیسے گاتی ہوئی مستی، مسکراتی ہوئی لہر، گنگناتا ہوا ولولا اور اٹھلاتا ہوا خیال ہو. یہ نظم جسے بعض اہل علم نے گیت بھی کہا ہے، بچپن سے ہماری سماعتوں کا حصہ ہے. کوئی ایسا ہفتہ نہ جاتا تھا جب پی ٹی وی پر ملکہ پکھراج اپنی خرش دار آواز میں یہ گیت نہ پڑھ رہی ہوتی. میں نے گانا نہیں پڑھنا کہا ہے، کیونکہ دھن بنانے والے نے یہ خیال رکھا کہ موسیقی اور دھن الفاظ پر حاوی نہ ہونے پائے، اور الفاظ کا حسن اور روانی برقرار رہے. تحقیق کے مطابق یہ گیت حفیظ نے 1925 میں لکھا، اور ملکہ نے اسے 1935 اور 40 کے درمیان ریڈیو کے لیے گایا. اس کی دھن شاید سجاد سرور نیازی نے بنائی تھی، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. اس کی بے پناہ مقبولیت کے باعث اس کا مکھڑا اور کئی مصرے پاکستانی اور ہندوستانی فلموں میں استعمال ہوئے. اس کا مکھڑا دو فلموں کا عنوان بھی بنا. 1993 کی فلم شریمان عاشق اور 2006 کی کلرز میں اس کے ریمکس شامل کیے گئے، اور 1951 میں یہ اس کے مکھڑے پہ بنا ہوا گیت فلم افسانہ میں شامل کیا گیا جو بے پناہ مقبول ہوا. اسے لتا نے گایا تھا، اور یہ گیت ریڈیو سیلون کے پروگرام ہمیشہ جواں گیت کی دھن بھی بنا. آج بھی ہندوستان ٹی وی کے ایک چینل سے ایک پرانے گیتوں پر مبنی پروگرام آتا ہے جس کی میزبانی ماضی کی شاعر اداکارہ بی بی تبسم کرتی تھی. اب شاید یہ پروگرام ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ پہلے آتا تھا. تو اس کا عنوان بھی ابھی تو میں جوان ہوں ہے، اور اس کی جو دھن ہے، جو ٹائٹل ٹیون ہے وہ بھی یہی نغمہ ہے. بعض نظمیں غزلیں گیت اپنے ایک مصرے کے باعث امر ہو جاتے ہیں. مثلاً کبھی ہم خوبصورت تھے، نیار نور کی آواز میں یہ نظم میں یہ مصرع کیا گونجا کہ یہ بات سیدھی ہر دل میں اتر گئی، سب کو اپنی ہی کہانی لگی. حفیظ کا یہ گیت بھی ایسا ہی ایک گیت ہے. اس کا یہ ٹیپ کا مصرع ہر شخص کو اپنے دل کی آواز لگا. دائمی جوانی وہ سنہرا خواب ہے جسے طلائی شہر یعنی سٹی آف گولڈ کی طرح لوگ روز اول سے ڈھونڈ رہے ہیں. اس خواب کی تعبیر تو کسی کو نہ ملی، لیکن اس نغمے نے ایک طرح سے فاؤنٹین آف یوتھ کا کام ضرور کیا ہے. اور جو بھی اس کو سنتا ہے اس کے دل میں ایک نیا ولولہ اور امنگ پیدا ہو جاتی ہے. گیت کا پیغام یہی ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھا نہیں ہوا، موت ابھی دور ہے، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور میں اسی مستی کی حالت میں رہنا چاہتا ہوں. دنیا کے سارے غموں سے دور حسینوں کی صحبت میں عیش و عشرت سے بھرپور لمبی زندگی جینا چاہتا ہوں. دنیا کی فکر، آخرت کا غم، اپنے اعمال کی جواب دہی میرے مسئلے نہیں ہیں. اس نظم میں غالب کے شعر کی بھی منظر کشی ہو جاتی ہے کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو بھی ساغرو مینا میرے آگے. یہ گیت بچپن میں سنا تھا اور سنتے ہی لبوں پر مسکراہٹ آئی کہ کیا مزے کی سوچ ہے، یہ تو بزرگوں کے دل کی آواز ہے. میں نے تو ہمیشہ اسے پیرانہ سال لوگوں کا ترانہ ہی سمجھا. اس وقت نہیں لگتا تھا کہ کبھی ہم پر بھی یہ منزل آئے گی اور ہمیں بھی یہ ریلیٹیبل لگنے لگے گا اور یہ ہمارے جذبات کا عکاس ہو جائے گا. آج ہم بزرگی کی دہلیز پر کھڑے ہیں اور ادھیڑ عمر کا آخری تار اپنی نرم انگلیوں سے پکڑے بیٹھے ہیں کہ چھوٹ گیا تو بڑھاپے کی اندھیری وادی میں جا گریں گے،
تو اس نظم کا ایک ایک بول ہماری ہر کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ ڈینائل کا ترانہ ہے، یعنی انکار کا۔ یہ انکار ہے رخش عمر کی رفتار سے، یہ انکار ہے ہار ماننے سے، یہ انکار ہے تھک کر بیٹھ جانے سے، اور یہ انکار ہے زہد و پارسائی کا چولا اوڑھنے سے جو اس عمر کا تقاضا ہے۔ یہ نظم ہر اس شخص کا ترانہ ہے جس کا بقول یوسفی صاحب بڑھاپا اپنے شباب پر ہے۔ غالب کی طرح اس کے قوا مزمحل ہو گئے ہیں اور عناصر میں اعتدال نہیں رہا، اور قمر جلالوی کی طرح اس کا بھی یہ حال ہے کہ پیری میں یہ خمِ کمر نہیں ہے قمر، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ لیکن اس کے ولولے ابھی بھی ناخیز ہیں اور وہ عمر کے اس دور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ صرف وہ جوانی کا راگ الاپ رہا ہے بلکہ زندگی کو اس کے تمام تر تعیش یعنی انڈلجنسز کے ساتھ جینے کا خواہش مند ہے۔ یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ حفیظ نے یہ اس وقت لکھا ہوگا جب وہ بڑھاپے اور جوانی کی سرحد پر ہوں گے، لیکن یہ گیت ان کی جوانی کا گیت ہے۔ انہوں نے جب یہ لکھا تو وہ 25 سال کی عمر کے بھی نہیں تھے۔ آغاز شباب میں گھر داری کی ذمہ داریوں نے انہیں قبل از وقت ہی سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنی جوانی کے دن چپ چاپ گزار رہے تھے، لیکن جب محبت اور مشقت کے عادی شاعر کی نحیف جان اور لاغر بدن کو آس پاس کے لوگ دیکھ کر قبل از وقت پیری کا گمان کرنے لگے تو انہیں کہنا ہی پڑا کہ سبو اٹھا پیالہ بھر کے دے ادھر، چمن کی سمت کر نظر، سما تو دیکھ بے خبر، وہ کالی کالی بدلیاں افق پر ہو گئی عیاں، وہ ایک ہجوم میں کشاں ہے سوئے میں کدا رواں، یہ کیا گما ہے بدگما سمجھ نہ مجھ کو ناتواں، خیال زہد ابھی کہاں ابھی تو میں جوان ہوں۔ حفیظ نے اپنے ماحول سے غیر معمولی اثر لیا۔ جب یہ گیت لکھا گیا تو حفیظ قصبے معاش کی تلاش میں لاہور پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے 1925 کا لاہور دیکھا ہے۔ وہ حفیظ کی اس منظر کشی کو حقیقت نگاری کا نام دیں گے کہ حسین جلوہ ریز ہوں، ادائیں فتنہ خیز ہوں، ہوائیں عطر بیز ہوں تو شوق کیوں نہ تیز ہوں، نگار ہائے فتنہ گر، کبھی کوئی ادھر کوئی ادھر، ابھارتے ہیں عیش پر تو کیا کرے کوئی بشر، چلو جی قصہ مختصر، تمہارا نقطۂ نظر درست ہو تو ہو مگر ابھی تو میں جوان ہوں۔ ان دو بندوں کے بعد کسے انکار ہو سکتا ہے کہ حفیظ پر بھی کبھی جوانی آئی تھی۔ اس نظم کو پڑھ کر لگتا ہے کہ اس کا شاعر بہت ہیڈونسٹک ہوگا، یعنی ہوس اور عیش و عشرت کا دلدادہ، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ حفیظ کا تو یہ عالم تھا کہ زندگی میں کبھی شراب نہ پی۔ ایک بے تکلف دوست نے جنجر پلا دی جس میں جن ملی ہوئی تھی تو حفیظ اس پر افسوس کرتے رہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے متقی پرہیزگار شخص نے یہ لکھا ہو کہ نہ میں کچھ کمی رہے، قدح سے ہمدمی رہے۔ نظم کے الفاظ بہت خوبصورت اور پر اثر ہیں۔ کہیں حفیظ نے لن ترانیہ جیسا غیر رسمی لفظ استعمال کیا ہے اور کہیں فارسی کی خوبصورت تراکیب جڑی ہیں، مثلا نہ غم خشود و ہست کا، بلند کا نہ پست کا، نہ بود کا نہ ہست کا، نہ وعدہ الست کا۔ وعدہ الست کی ترکیب میں اس الوہی وعدے کی طرف اشارہ ہے جو سورہ آراف کی آیت 172 میں ہے کہ اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی نسلوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور خود اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اس نظم میں انگریزی کا ایک لفظ گلاس بھی خوب استعمال کیا ہے اور ملکہ پکرا جسے گاتے ہوئے بڑے پیار سے گیلاس کہتی ہیں۔ حفیظ کی اس نظم کو ان کی نظم رقاصہ سے اس نظم کا اکثر موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہ نظم رقاصہ کے مقابلے میں یقیناً زیادہ خوبصورت ہے۔ اس میں بہت گہری فکر تو نہیں ملتی مگر ایک نوجوان کی ذہنی کشمکش کی سچی تصویر ضرور نظر آتی ہے۔ اس نظم کی خصوصیت اس کا ترنم اور نغمگی ہے۔ اپنی شیرینی موسیقیت اور گیت کے لب و لہجے کے باعث یہ یقیناً حفیظ کی جدت ترازی کا نمونہ ہے اور اسے ہمیشہ جماعت البزرگوں کا ترانہ ہی سمجھا جائے گا۔ بہت خوب، بہت اچھا، آج مجھے بہت سمجھ میں آ گیا۔ میں پھر کچھ پیش کر دیتا ہوں۔ عشا اچھا، تو یہ میں نے 2 سلائڈز بنائی ہیں۔ ظاہر بات ہو چکی ہے، ان کی پیدائش 14 جنوری کی ہے، تو آج بھی 14 جنوری ہے، تو یہ 126 سال پہلے آج ہی کے دن پیدا ہوئے تھے، تو ان کے سالگرہ کی مناسبت سے سمجھ لیجیے کہ آج ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے۔ جالندھر کی پیدائش ہے اور لاہور کی وفات ہے، تو اور یہ ان کو ہم ظاہر بات
جیسے بھی ذکر ہوا کہ وہ منوایا گیا ہوں والی بات تھی ان کی، کہ یہ اہل زبان نہیں تھے، یہ بھی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، اور لیکن انہوں نے جو اردو میں خدمات کی ہیں اس کا مذہبی محترف ہے۔ یہاں شاہ نامہ اسلام کا ذکر ہوا، ابھی تو میں جوان ہوں پہ بہت اچھے ابھی صوفیہ بہن نے اس پہ تبصرہ کیا، بہت اچھا مضمون پڑھا، اور اس کے اندر مجھے جو بہت پیاری بات لگتی ہے نا، وہ جو آخر ہم نے ذکر کیا کہ اس میں ہما بجز گلاس گم، تو وہ جو گلاس کا آتا ہے نا اچانک آتا ہے وہ، اور فارسی کی تراکیب میں، اردو کی خوبصورت تراکیب میں آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اردو شاعری میں اگر کوئی انگریزی لفظ آتا ہے تو وہ عموماً مزاحیہ شاعری میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایک جسے ہم سنجیدہ شاعری کہہ سکتے ہیں، یا پھر مین اسٹریم جو شاعری ہے اس کے اندر ایک گلاس کا لفظ آتا ہے اور بالکل ہی معیوب نہیں لگتا بلکہ اچھا لگتا ہے۔ ابھی تو میں جوان ہوں کہ یقیناً اردو کی بہترین نظموں میں سے اس میں شمار ہوگا، اور شاہ نامہ اسلام یقیناً مشہور ہے، لیکن ابھی تو میں جوان ہوں تو ہم ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو کی ایک بہترین نظموں میں سے ایک ہے۔ اور اس کے بارے میں برسوں پہلے پڑھ رہا تھا، کسی شاعر نے شکایت کی تھی کہ ہر مشاعرے میں جہاں حافظ جلندری موجود ہوتے، وہ ابھی تو میں جوان ہوں کی فرمائش آتی تھی ان سے، اور وہ مشاعرہ لوٹ لیتے تھے، اور یہ یہاں تک کہ یعنی اس بات کو برسوں بیت گئے، دہائیاں بیت گئیں، لیکن ہر مشاعرہ وہ لوٹ لیتے تھے کہ ابھی تو میں جوان ہوں وہ پڑھ کے سناتے تھے جب۔ آ، پاکستان کا قومی ترانہ انہوں نے لکھا، انہوں نے کشمیر کا بھی قومی ترانہ لکھا۔ اچھا، اس کے بارے میں دو تین چیزیں واضح کر دوں قومی ترانے کے بارے میں۔ ایک تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ فارسی پہ ہے، اردو میں نہیں ہے، تو ابھی میں نے پروگرام کیا تھا، عابد علی بیگ نے بڑی تحقیق کی ہے، انہوں نے ایک ایک لفظ ثابت کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی اردو میں زبان پہ رائج تھا، اردو زبان میں رائج تھا، اس کے بعد بھی رائج ہوا، فلموں تک میں استعمال ہوا، گانوں میں استعمال ہوئے، تو یہ سب کی جو ہے نا بالکل بے تکی بات ہے۔ تو دوسرا اعتراض بھی یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ کیونکہ خود قومی ترانہ کمیٹی میں تھے تو انہوں نے انفلوئنس کیا تھا کہ ان کا ترانہ سلیکٹ کیا جائے، اس کے مقابلے میں جو دوسرے ترانے تھے وہ زیادہ بہتر تھے۔ تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب، جو کہ عروضی ماہر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں سب ترانوں پہ ذکر کیا، جو ان کے جو آخر فائنلسٹ ترانے تھے، جو فائنلائز ہوئے تھے، اور انہوں نے عروض کے حساب سے موازنہ کیا تھا کہ جو حفیظ جالندری نے لکھا ہے، یا پھر جو زیڈ بخاری نے ترانہ لکھا تھا، تو ان سب کا جو ہے نا مختلف ترانوں کا انہوں نے موازنہ کیا ہے، اور بتایا کہ کیونکہ عروضی لحاظ سے ان کا جو ہے وہ درست تھا اور باقی لوگوں کا نہیں تھا، اس ترنم میں اس میوزک پورا نہیں بیٹھ رہا تھا۔ آم، مجھے ایک یاد ہے، لیٹ سیونٹیز میں یا ارلی ایٹیز میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام آ رہا تھا، حافظ جالندی سے قومی ترانے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ظاہر بات اس کی دھن پہلے ترتیب دی تھی، الفاظ بعد میں بٹھائے گئے ہیں، تو انہوں نے وہ ایکسپلین کر رہے تھے۔ اب اس زمانے میں نہ تو مجھے کوئی موسیقی کا علم تھا، نہ شاعری کا علم تھا، شاعری کا موسیقی کا تو خیر ابھی بھی نہیں ہے، لیکن شاعری کا تھوڑا بہت علم آ گیا ہے، تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے الفاظ کو جو میوزک پہ بٹھانا ہے، تو انہوں نے استعمال کیا کک کک بم بم، کک کک بم بم بابا کہہ رہے تھے وہ، تو میں تو نو عمر سے بچے ہی سمجھ لیتے ہیں، تو مجھے بہت ہنسی ہے، کیا بکواس کر رہی ہیں، کک کک بم بم کر رہے ہیں نا بیٹھ کے، لیکن وہ اب میں سوچتا ہوں کہ یار وہ کاش وہ مجھے کہیں سے وہ انٹرویو مل جائے اور میں سمجھ سکوں کہ وہ کیا باریکیاں ہیں موسیقی کی اور شاعری کی، کہ اس کا جو الحاق ضروری تھا اس کے لیے۔ اور حفیظ جالندی سیاسی بھی آئیڈیل آدمی تھے، جیسے پہلے ذکر ہوا کہ ان کی کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں تھی، لیکن انہوں نے شاعری خود سے سیکھی تھی، اور ان کے پاس موسیقی کا بھی علم بہت تھا، تو اس وجہ سے ان کے اندر ایک ترنم آپ کو نشر ملتا ہے، اور بہت اچھے اچھے انہوں نے گیت لکھے۔ ایک اور پہلو جو ان کا اکثر رہ جاتا ہے، ان کا مصنف ہے، اور خاص طور پہ بچوں کا ادب انہوں نے کافی لکھا ہے، ریختہ پر موجود بھی ہے کچھ، اور انشاءاللہ موقع لگا تو ضرور پڑھوں گا میں۔ آم، پھر ایک ادبی رسالہ تھا مخزن، اس کے ایڈیٹر تھے، اور کافی ان کو حکومت کی طرف سے انعامات ملے۔ ایک پرٹیکولر لابی تھی جو کہ پاکستان کے اندر، خاص طور پر جو لیفٹسٹ لابی ہے، جو کہ علامہ اقبال کو بھی بدنام کرنے پہ لگی رہتی ہے، وہ حفیظ جالندری کو بھی بدنام کرنے پہ لگی رہتی ہے، ان میں مختلف طرح کے الزام لگتے رہے،
سرکاری شاعر کے طور پہ یا پھر ان کے علم کو کم کرنے کے چکر میں. تو انفارچونیٹلی وہ رہا ہے پاکستان کے اندر. لیکن بہرحال ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اور جیسے ابھی کچھ حسن زیدی سے نے اشعار بھی سنائے تھے. کچھ اشعاری ایک شعر بھی کافی ہوتا ہے اس کے شاعر کو زندہ رکھنے کے لیے. ان کے کئی اشعار ہیں جو کہ بہت اعلیٰ ہیں. اور پھر یہ ابھی تو میں جوان ہوں، شاہنامہ اسلام اور پاکستان قومی ترانہ، آئی تھنک ان کو لازوال بنا دیتا ہے. میں ان کو شاعری نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک اور آپ کو میں سلائڈ دکھا دوں. پہلی بات تو ایک ان کے جو نام کا ایک اسٹیمپ بھی جاری کیا تھا پاکستان نے، تو یہ ہمیں لگا دیا ہے. اوپر کی جو 3 تصاویر ہیں یہ حفیظ جالندھری کی ہے. نیچے کی تصویر جو ہے یہ جگن ناتھ آزاد صاحب کی ہے. لیکن انٹرنیٹ پر حفیظ جالندھری کے نام کے ساتھ اکثر جگن ناتھ آزاد کی تصویر لگی ہوتی ہے، اور یہ انٹرنیٹ پہ کیا پاکستانی میڈیا اخبارات میں بھی ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کرایا، تو میں نے تحقیق، اگر آپ ویکیپیڈیا ریختہ پہ دیکھیں، یہ جگن ناتھ آزاد ہیں اور یہ حفیظ جالندھری ہیں. یاد ہے جی پاکستان کے اندر آپ کو ایسے ملے گا کہ بھئی ڈان کو چھوڑ کے، ڈان اور جنگ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی وہ بی اور سی گریڈ کے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، جگن ناتھ آزاد تصویر کے ساتھ حفیظ جالندھری لکھ دیتے ہیں. جی تو یہ اس میں ہے. تو میں پھر صدر مجلس محترمہ تلمیز بنی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے سب کے سنے سفیان حزب معمول بہت تیار مجھے لگتا ہے بالکل جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک پیرلل کہہ لیں یا اپوزٹ کہہ لیں یا متضاد کہہ لیں، کہ ایک شخص بے انتہا تیاری سے آتا ہے اور ایک بالکل تیاری سے نہیں آتا. خیر بہرحال، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ حفیظ جالندھری کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، میں جو باتیں ڈسکس ہوئی انہی کا میں کچھ جواب بھی دوں گی. اور اب میرے علم میں شاید بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ان کی شاعری کے ایک مصرے پہ بھی بات کروں گی، اور ان کی ذاتی زندگی نہیں بلکہ ان کی زندگی سے وابستہ ایک واقعہ ہے جس سے کسی کے انتقال کا واقعہ منسوب ہے، اس واقعے کا بھی میں ذکر کروں گی. تو پہلی بات تو یہ کہ ابھی تو میں جوان ہوں، جیسے صوفیہ نے کہا، اس پہ تو پاکستان میں اسی نام سے ایک فلم بھی بن چکی ہے. میرا خیال 80s میں بنی تھی، سبیہ خانہ میں شاید اس میں. اور ظاہر ہے یہ مصرع ایسا ہے اور اتنا دل کو پکڑنے والا مصرع ہے کہ جن کے سے کہتے ہیں نا، عمر کے ایک سناٹے میں بیدار ہوئی کہ صبح طرف، جو اطہر نفیس کا بڑا خوبصورت شعر ہے. تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت سے ایسے لوگوں کے دل کی آواز ہے جو حفیظ جالندھری نے جو خاص طور پہ پہلی جو اس کی لائن ہے، افسانے میں، لطیفے میں پنچ لائن ہوتی ہے، لیکن شاعری میں سارا ٹیپ کا مصرع ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے. اس سے وابستہ اس سے متعلق 2-3 واقعات بتا دیتی ہوں. طاہرہ سید نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب یہ ان کی والدہ نے سب سے پہلے سے گایا تھا، ملکہ پربھراج نے پاکستان بننے سے پہلے، اس کے بعد طاہرہ سید سے بھی اسے گوایا گیا تھا. اور طاہرہ سید نے اپنے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ پورا جو اس نظم کو گانے کا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا، ماضی کی طرف ظاہر انسان دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں جوان ہوں، تو انہوں نے مجھے ایک فریم کے اندر کھڑا کیا تھا کہ ایک تصویر جس طرح بولتی ہے اس طرح گانا ہے. شاید جن لوگوں نے اس گانے کی ریکارڈنگ دیکھی انہیں یہ بات یاد ہو. بالکل طاہرہ سید کے بالکل شروع کے دنوں کا ہے یہ گانا. تو اس لیے اس کا ذکر، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا. ایک مصرع جیسے آپ نے عہد الست کا ذکر کیا صوفیہ، ایسی میں نے ایک اور مصرع اسی نظم کا ہے کہ وہاں سے ادھر سے مہربانی ہے، ادھر سے لن ترانیاں. تو اس لفظ میں ذرا یہاں پہ بھی قرآن کا حوالہ ہے اور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، رب انظرنی، اے اللہ تو مجھے اپنی شکل دکھا، اپنا چہرہ دکھا، اپنا جلوہ دکھا. اور جواب آتا ہے بار بار، مجھے یاد نہیں کون سی سورہ میں ہے، لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو لن ترانی کا ظاہر اردو میں جس طرح استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ شقیب اظہر اپنے بارے میں بہت زیادہ، اگر میں اس کے معنی بتانے میں درست ہوں. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی. اس کے علاوہ حفیظ جالندھری کی ایک خوبی یہ تھی کہ انہیں موسیقی کی بڑی پہچان تھی، یہ بات صحیح ہے، اور سروں کی بڑی انہیں جسے کہتے ہیں نالج تھی. لیکن ہاں ایک بات ہے وہ یہ کہ انہیں اہل سخن نے انہیں مان تو لیا، لیکن
مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں وہ درجہ نہیں دیا گیا، یا شاید انہیں وہ ویسا شاعر نہیں مانا گیا جیسے کہ وہ تھے. جیسے شاہ نامہ اسلام ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور اسی طرح یہ نظم ایک بہت بڑی خدمت ہے. بچوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ لکھا. پاکستان کا قومی ترانہ، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں کہ جگن ناتھ آزاد کا ترانہ تھا، اور پاکستان کا ایک ترانہ مجاز نے بھی لکھا تھا جو کہ پیش ہوا تھا، اور اس کی تفصیل شاید آپ کو مل جائے، لیکن وہ اتنا مشہور نہیں ہوا. تو یہ تھوڑی سی، لیکن حفیظ کا ترانہ یقیناً ہر لحاظ سے بہت خوبصورت اور بہت مکمل، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ترانہ ہے. مجھے نہیں پتا لوگ کیوں اس پہ بے جا اعتراض کرتے ہیں. نہ تو اس میں فارسی کے کوئی الفاظ شامل ہیں، سب کچھ اردو کے الفاظ ہیں، لیکن جو مجھے محسوس ہوتا ہے یہ ہمارا المیہ ہے کہ جن لوگوں کا ذخیرہ الفاظ انتہائی محدود ہے، وہ ہر دوسرے لفظ کو جو دوسری زبان سے آیا ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو اردو کا لفظ نہیں ہے. حالانکہ کوئی بھی زبان آج تک کبھی اپنے بلبوتے پہ نہیں پھلی پھولی. اپنے ذخیرہ الفاظ کے لیے اسے ہمیشہ دوسری زبانوں سے الفاظ مانگنا پڑتے ہیں، اور پھر وہ اس زبان کا حصہ بن جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور اسی کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں، اسی طرح اسے اپنا لیا جاتا ہے. بہرحال تو میں حفیظ کے ترانے کو سمجھتی ہوں کہ تمام ترانوں میں سب سے بہتر ترانہ تھا. ایک واقعے کا میں ذکر کروں گی حفیظ جالندھری کے لیے، کہ جو کہ مولانا ماہر القادری کے انتقال سے اس واقعے کا تعلق ہے. اور وہاں پہ پھر میں حفیظ کا ایک شعر بھی آپ کو سناؤں گی. جدہ میں ایک مشاعرہ تھا، جی اور شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو واقعہ. جی جدہ میں ایک مشاعرہ تھا، اور اس میں مولانا ماہر القادری اور حفیظ جالندھری ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. اس میں حفیظ نے یہ شعر پڑھا: بہشت میں بھی ملی ہے ہمیں سزائے شدید، یہاں بھی مولوی صاحب ملے ہیں ہمسائے. تو اس بات سے مولانا ماہر القادری کے دل پہ بہت شدید اثر ہوا اس شعر سے، اور وہ جواب دینے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ وہیں انہیں دل کا دورہ پڑا، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. جدہ کی بات ہے یہ، میرا خیال ہے 1979-80 کے کسی مشاعرے کا ذکر ہے. تو جی بس یہی تھوڑی سی بات کروں گی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بغیر تیاری کے آئی ہوں، تو بہت زیادہ بول نہیں سکتی. جس لابی کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ واقعی حفیظ کے بہت خلاف رہی. اس میں بہت سے لوگ آگے آگے ہیں، اور جو نظم ان کے لیے لکھی گئی تھی وہ نظم بھی یقیناً آپ لوگوں نے سنی ہوگی. حبیب جالب نے لکھی تھی وہ نظم. میں نے اس سے یہ کہا یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، کھینچ لے ان کا گھونٹ دے زبا، ان کا گھونٹ دے گلا، ان کی کھینچ لے زبا. تو یہ بہرحال ایک نظم تھی، کیونکہ حفیظ ایک لحاظ سے اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے، ایوب خان سے اپنے قربت کی وجہ سے بہت متنازع رہے سیاسی حلقوں میں، خاص طور پر لیفٹ کے حلقے میں. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاعر کو کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سیاسی جماعت کا جب شاعر حصہ بنتا ہے، کوئی بھی شاعر، تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کی شاعری سے تو دب جاتی ہے کہیں، اور اس کے نظریات پہ جو ہے بات چیت شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ اقبال کے ساتھ ہم نے اتنی بڑی زیادتی کی کہ اقبال کو ہم نے نظریات کا شاعر بنا دیا، یا ملیٹنٹ اسلام کا شاعر بنا دیا. تو یہ میرا خیال ہے ان تمام شعراء کے ساتھ ہوا ہے جن سے لوگوں کو اختلاف رہا. ظاہر ہے کہ اس میں حفیظ جالندھری کا نام بھی شامل ہے. میرا خیال ہے اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکوں گی. یہی مجھے اتنا ہی یہیں پہ ختم کروں گی اپنی بات کو. بہت خوب، بہت 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 شکریہ تلمیذ بہن. ایک آپ نے ذکر کیا تھا اور میں چاہ رہا تھا اردو گھر میں کبھی ڈسکس کریں اس کا. آپ نے کہا جگن ناتھ آزاد نے ترانہ لکھا تھا. اس کی تحقیقی پورا مضمون آیا تھا ڈان میں کچھ سال پہلے، اور کسی نے بڑی اچھی تحقیق کر کے اس میں بتایا تھا. اس کا نہ تو کوئی ثبوت ہے نہ کوئی گواہ ہے، بلکہ کاؤنٹر ثبوت ہے اس کے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. جگن ناتھ آزاد نے یہ کافی عرصے کے بعد جب انڈیا چلے گئے تھے تو انہوں نے الج کیا تھا. اچھا. اور اس کی بہت، جس نے بھی تحقیق کی تھی بڑی اچھی تحقیق کی تھی. اس میں یہ بھی مینشن کیا تھا کہ میں محمد علی جناح سے ملا تھا. تو انہوں نے فائلیں دیکھی، محمد علی جناح سے جو بھی ملنے جاتا تھا ان کی اپوائنٹمنٹ بک ہوتی تھی، اس میں ایک نام لکھا ہوتا تھا. جگن ناتھ آزاد صاحب نے یہ خود اپنے پاس سے گڑھ لی ہے بات. اچھا. 14 اگست 15 اگست کی درمیانی شب کو، اور بھی کوئی گواہ ہوتے، کوئی گواہ نہیں اس بات کا، کوئی ثبوت نہیں اس بات کا. اچھا. تو وہ انہوں نے اس سے بھی ایک اپنی ایک چیپ پاپولیرٹی اسٹنٹ کے طور پہ سمجھ لیجیے آپ، اور کچھ نہیں. اچھا. ویسے جگن ناتھ آزاد، میں اس موضوع پہ عقیل عباس جعفری کی تحقیق میں نے پڑھی ہے ابھی تک،
اور انہوں نے جو تحقیق کی اس میں انہوں نے جگن ناتھ آزاد کے ترانے کا ذکر کیا. ظاہر جگن ناتھ آزاد کی پیدائش تو پاکستان ہی کی تھی. ان کے والد بھی اردو کے بہت بڑے تو نہیں لیکن ایک معروف شاعر تھے تلوک چند محروم، اور جن کی نظمیں نصاب میں بھی شامل رہی ہیں. تو جگن ناتھ آزاد بھی یہاں پاکستان میں مشاعروں میں آتے رہے. یہ میں اس کے بالکل علم میں نہیں ہے میری بات کہ یہ بات صحیح ہے کہ درست ہے، ہو سکتا ہے اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہو تو، لیکن ہاں یہ بات میرے علم میں نہیں تھی جو آپ نے بتائی. جی میں اصل میں ایک پروگرام جو اس میں ختم ہونا بول جانا چاہیے، لیکن ایک میں نے ان کی ایک نظم پڑھی تھی طوفانی کشتی. آپ پڑھیے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی نظمیں لکھتے تھے، تو موقع لگا پڑھیے. مجھے بہت پسند آئی طوفانی کشتی ان کی. کن کی آپ کہہ رہے؟ سوری، جگن ناتھ آزاد صاحب کی یا نہیں یہ تو اپنے حفیظ حفیظ جالندھری کی عالم جگہ حفیظ ناتھ. جالن طوفانی کشتی؟ جی جی. کوئی اور شخص کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے اس پہ آج؟ بس ایک بات اور کہوں گی، وہ یہ کہ اردو شاعری کو اگر آپ دیکھیں اور نظم اور غزل کو اگر آپ، ویسے تو خیر نہیں کرنا چاہیے لیکن نظم اور غزل کو کے ارتقاء کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظم کا ارتقاء جو ہے وہ پنجاب میں زیادہ نظر آئے گا، غیر منقسم ہندوستان ہو یا منقسم ہندوستان ہو. جی یعنی شعراء پنجاب کا نظم کے ارتقاء میں بہت ہاتھ ہے، اور اسی لیے آج تک مجھے ہمیشہ اپنے استاد مرحوم کا لفظ یاد آتا ہے اور ان کا جملہ یاد آتا ہے کہ وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اکہری غزلیں کہتے ہیں، تو اس میں کوئی تہداری نہیں ہوتی، مطلب یہ اس میں زبان کی وہ بات نہیں ہوتی. خیر تو لیکن شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ان کی سیاسی وابستگی کسی ایک، مطلب ظاہر ہے کہ سیاسی لیڈر سے تھی، اور ظاہر ہے کہ ایوب خان پاکستان میں امریت کی علامت سمجھے جاتے ہیں. پاکستان کا میرا خیال ہے پہلا مارشل لا انہوں نے وہ لائے تھے، مجھے نہیں پتا اور کون، غلام محمد لائے تھے، بہرحال میں تو واقف نہیں ہوں. لیکن یہ کہ ایوب خان کے خلاف جو کچھ لکھا گیا اور لیفٹ کے لوگوں نے لکھا، اور ان کی باقاعدہ جدوجہد اس میں شامل ہے، چاہے اس میں مظاہرے ہوں، گرفتاریاں ہوں، کچھ بھی ہو، تو ان سب کا اسی لیے شاید ان کے کیمپ سے جو لوگ وابستہ تھے جس میں حفیظ جالندھری بھی ہیں، تو اسی لیے شاید وہ عذاب کا شکار ہوئے. میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی. ظاہر ہے کہ شاعری پہ کا محکمہ ایک الگ چیز ہے، اور ذاتی جو وابستگیاں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اس میں ضرور جاتی ہے، چاہے آپ کتنا بھی دامن بچائیں. تلمیذ آپ نے کہا کہ پنجاب زیادہ رہا ہے نظم کے اوپر، پھر میں آپ کو دو نام بتاتا ہوں جن کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا اور وہ بہت کلیدی ہماری نظم کی ارتقاء میں رہے. ایک پہلا نام تو نذیر اکبر آبادی کا ہے، اور دوسرا جوش ملیح آبادی. بالکل بالکل ان کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا. دونوں ان کے بغیر آپ نظم کا ذکر ہی نہیں کر سکتے. بالکل بالکل اردو شاعری کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اس میں اگر پابند نظموں کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر جو غیر پابند جو ہاں تو اس میں شاعر پھر اس میں پھر نون میم راشد بھی آتے ہیں، اس ہاں میں میرا جی اسلام زاد آتے ہیں بھی اس آتے میں، ہیں، جی میرا جی جی. بھی آتے ہیں. جی اس میں لیکن پھر اس میں آپ کے جاوید اختر بھی آتے ہیں. بالکل جاوید اختر بہت اچھی جنہ آزاد نظم کہتے ہیں، اور ان کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے.